آج تک تم نے عورتوں کا پردہ سنا ہے کہ عورتوں کو پردہ لگایا جائے، عورتوں کو پردہ لگایا جائے، مردوں کا پردہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ مردوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلے. یہ آنکھوں کا پردہ ہے، یہ ہر مسلمان مرد کے لیے فرض ہے. چاند مسجد اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. مقصد یہ تھا اس واقعے کے اندر کہ اگر حیا آنکھوں میں ہو، اگر حیا کا مصمم ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے جب انسان اپنی حیا کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے حیا کو تار تار نہیں کر سکتی. یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی کیا کرے، ہر جگہ بے حیائی ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے، سڑکوں پر نکلے تو بے حیا عورتیں معلوم ہوتی ہیں، موبائل پر دیکھے تو بے حیا عورتیں معلوم ہوتی ہیں، جہاں دکانوں پر چلے جائیں بے حیا. یہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے خود تمہیں حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آج تک تم نے عورتوں کا پردہ سنا ہے کہ عورتوں کو پردہ لگایا جائے، عورتوں کو پردہ لگایا جائے، مردوں کا پردہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ مردوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلے. یہ آنکھوں کا پردہ ہے، یہ ہر مسلمان مرد کے لیے فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ انسان کی نگاہ جہاں چلی جاتی ہے وہ وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ وہیں پہنچ جاتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہی وہ آنکھیں ہیں، انہی آنکھوں سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اور پھر اس واقعے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، پہلی چیز تو یہ کہ زنا جو ثابت ہوتا ہے وہ تنہا مرد سے نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی جرت کی وجہ پر بھی نہیں ہو سکتا، اپنی طاقت کی بنیاد پر بھی زنا ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت کا ارادہ نہ ہو. قرآن کریم کی آیت واضح فرماتی ہے، ارشاد فرمایا رب سبحانہ و تعالی نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جبکہ اسی طرز پر ایک آیت اور ارشاد فرمائی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. سنیں انداز قرآن کا کہ جب چوری کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت جب یہ چوری کرے تو فاقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالو. تو سنو پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ السارق، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والا مرد، السارقۃ، چوری کرنے والی عورت، عورت کو بعد میں ذکر فرمایا. لیکن جب قرآن میں زنا کی باری آئی تو فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد جب وہ زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، 100 کوڑے لگائے جائے. یہ حد نافذ کر دی گئی قرآن کریم کی. اور ایک منسوخ الآیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آیت جو منسوخ التلاوہ ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، اس کا حکم اس شریعت کے اندر آج بھی موجود ہے. قرآن کریم کی آیت قرآن کریم کے اندر موجود نہیں لیکن اس کا حکم موجود ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں کہ اگر ہمارے زمانے کی حکومت، ہمارے زمانے کے سربراہ، ہمارے زمانے کے قائد رہبر، جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہاتھ ہیں، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں، اگر ان آیتوں پر وہ عمل کرنے لگ جائے تو زمانے سے برائی کا نام ہی مٹ جائے. لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ سرکار اس برائی کو مٹائے گی تو ہم ایسے نہیں ہونے والا، خود کو بدلنا پڑے گا. ساری دنیا بے حیا ہو جائے، پورے عالم کے اندر بے حیائی کا دورہ ہو جائے تو تمہیں حیا کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھے گا،
تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں راستے پر نکلتا تھا بے حیا عورتیں آتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے ابھارا گیا ہے، نہیں، جب 7 تالے لگا دیے گئے، 7 دروازے بند کر دیے گئے، یوسف علیہ السلام کو کہا ہئی تلک، اگر نہیں آئے گا تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، آیا برائی کے ارادے سے، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ اتنی بے حیائی، یاد رکھو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم لا ذل الا ذل، کہ 7 انسان وہ ہیں کہ جس دن خداوند عالم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت انہیں اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 انسانوں میں سے ایک انسان وہ ہوگا جسے بلایا گیا ہو بحسن و جمال، کسی عورت نے برائی کے ارادے سے، حسن و جمال کے ارادے سے، یا کسی مرد نے کسی عورت کو اپنی طرف بلایا ہوگا اور اس نے کہا ہو انی اخاف اللہ، میں برائی نہیں کر سکتا یا میں برائی نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یعنی اس کے پاس برائی کے تمام چیزیں مہیا ہونے کے بعد اس نے اللہ رب العزت کے ڈر کو سامنے رکھا، تو اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ رب سبحانہ و تعالی جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی بروز محشر جب آسمان سے چاند کو اور ستاروں کو توڑ کر کے درم بھرم کر دیا جائے گا، وہ سورج جو اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود اتنی تپش لے رہا ہے، وہ انسان کے جسم چہرے سر کے اوپر ایک بالشت اوپر سیدھا کر کے رکھ دیا جائے گا اور انسان کا جسم ابلتی ہوئی ہانڈی کی طرح ہو رہا ہوگا، اس وقت اس عالم کے اندر اس انسان کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا برائی سے بچو، برائی کا نقصان دنیا کے اندر یہ ہے، ارشاد نبوی ہے کہ الزنا یورث الفقر، دنیا کماتے چلے جاؤ لیکن دولت کے اندر، رزق کے اندر تنگی پیدا کر دی جائے گی اگر زنا کرو گے۔ تو انشاءاللہ برائی سے بچیں گے نا، پکا ارادہ ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری